ناظرین چند دن پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے ایک رافضیہ کے خلاف ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے عرضہ سرائی کی تھی، اور چونکہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ والے ہیں اور یہ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں دونوں کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے جو کچھ اس رافضیہ نے بک بک کی تھی اس کا بھی ہم نے جواب دیا، اور اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے مولوی طارق مسعود دیوبندی نے جس طرح غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ان کا ذکر کیا تھا اس پر بھی ہم نے اس کی گرفت کی تھی۔ میری جو لاسٹ ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی تھی وہ تھی مولوی کامل بریلوی کے لحاظ سے جو انہوں نے شیعوں کے خلاف بکواس کی تھی، ان کی طرف سے تو جواب آئے نہیں۔ جب میں نے ان سے جواب مانگا تو انہی کے نیچے آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہوں گے وائٹ میں، انہی کے نیچے جو میں نے ان کو کمنٹ کیا تھا، کیونکہ پہلے میں نے ان کو اپنی ویڈیو سینڈ کی، لنک سینڈ کیا، انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، ساری باتیں دیکھ کے کیا ہوگا، جب جواب نہیں بنا دوبارہ میں نے سینڈ کیا، میں نے کہا کہ بردر آپ جیسے کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں بردر لنک ڈیلیٹ کیوں کیا، آنسر نہیں بنا کیا؟ ٹھیک نیچے جو آپ ریپلائی دیکھ رہے ہیں یہ حضرت اٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں رافضی کو دیا جواب لے۔ اس کا پہلا جھوٹ آپ دیکھیں کہ کہتی ہے کہ کامل صاحب کے کمنٹ باکس میں یہ صاحب اٹھے، یعنی میں، اور یہ کامل صاحب کے کمنٹ باکس کا سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر جو میسج یہ میرے ذمہ لگا رہی ہے اس میسج کی آئی ڈی پہ واضح طور پر لکھا ہے واجد علی اور میرا نام ہے شہزاد احمد قادری۔ اب جس عورت کو واجد علی اور شہزاد احمد قادری کے درمیان فرق بھی معلوم نہ ہو، ایسی عورت کی مخبوط الحواسی پر کیا شک کیا جا سکتا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بلونگڑی صاحبہ کی بغض صحابہ نے بصیرت کے ساتھ ساتھ بصارت پہ بھی کافی اثر ڈالا ہے، جو ان کو واجد علی اور شہزاد کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ آگے ذرا دیکھیے، جب میری ان سے بات ہوئی ان کے چینل پر، پھر جب میں نے انہیں کمنٹ کیا کہ جی آپ نے تو ایک بھی دلیل کا جواب نہیں دکھایا مجھے، اوپر سے مجھے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی جن کے نزدیک قرآن رسول اور محمد والے محمد کی جن کے نزدیک اہمیت نہ ہوں ان پر لعنت کی جا سکتی۔ حالانکہ میں نے یہ بھی کہا تھا، بہرحال کون سے حوالے کا جواب نہیں دیا، ایک ایک کر کے بیان کرتے جاؤ، میں جواب دیتا جاتا ہوں، اگر ہمت ہے تو حوالہ بتاؤ، اب بھاگنا نہیں۔ لیکن اس میں بجائے اس کے کہ مجھے حوالہ جا دیتی کہ جی اس کا جواب مجھے نہیں ملا اور میں اس کا جواب دیتا اس کا، اس نے ایک ویڈیو بنا کر، اور وہ بھی مجھے پھر اس نے سینڈ بھی نہیں کی۔ یہ تو چند دن پہلے ہمارے سامنے بائی چانس ہی ویڈیو آئی تو ہم نے چاہا کہ اس کا جواب دے دیں، مگر نہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا رد کیا تو کم از کم اس تک آپ اپنی ویڈیو تو پہنچائیں۔ مومنین یہ وہی قرآن ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا، خدا کی تعلیمات ہیں اس میں، جسے بعد از رسول خدا مولا علی سرکار نے جس کی حفاظت فرمائی، اس کے بعد مولا حسین نے کربلا میں نیزے پہ جس قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سنا آپ نے کہتی یہ وہی قرآن ہے جسے رسول خدا نے لوگوں تک پہنچایا، یہ سارا آپ نے سنا۔ میں یہ کہوں گا کہ بلونگڑی صاحبہ یہ آپ کی اصول کافی ہے، سمجھتی ہے نا اصول کافی کو؟ آپ کی صحاح اربع کی معتبر ترین کتاب جس کے فرنٹ پیج میں لکھا ہوا ہے قال الامام المہدی ھذا کافی لشیعتنا، امام مہدی فرماتے ہیں، اگرچہ امام مہدی ہمارے عقیدے میں تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن تمہارے عقیدے میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ امام غائب جو ہے وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے، یعنی یہ اتنی معتبر کتاب ہے، سیاہ اربع کی بھی چھوٹی کی کتاب، اس کے اندر بلونگڑی صاحبہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 632، کتاب فضل القرآن مطبوعہ تہران طبع جدید، انوار نعمانیہ صفحہ 237 طبع قدیم۔ لوگوں نے یہ سن کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام پر اترنے والا قرآن تو ہمارے پاس ہے اور اس صحیفہ میں موجود ہے، ہمیں تمہارے جمع کردہ قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ سنا تو فرمایا خدا کی قسم اس دن کے بعد ہمیشہ کے لیے تم اس قرآن کو نہ دیکھ سکو گے جو میرے پاس ہے، مجھ پر یہ لازم تھا کہ جمع کرنے کے بعد تم کو اس کی اطلاع کرتا تاکہ تم اسے پڑھتے، سو میں نے اطلاع کر دی۔ تو مولا علی پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن آج کے بعد تم دیکھو گے نہیں، تو بلونگڑی صاحبہ آپ کس منہ سے کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ وہی قرآن ہے جسے رسول خدا نے لوگوں تک پہنچایا؟ اب آپ کی بات درست ہے یا آپ کی کتابوں میں یہ جو لکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے نزدیک یہ بڑی معتبر چیزیں ہیں یہ درست ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ہمارا الزام نہیں تھا بلکہ یہ ثابت ہے، اور اس طرح کی سینکڑوں روایات جو ہے وہ اس پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ رہ گیا فتاوی قاضی خان، تو بی بی جب تمہیں عربی نہیں آتی تو پھر اپنی ننھی سی جان کو خام خواہ اتنی مشقت میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ یہ ذرا سنیے اس کی عربی عبارت۔
شيئا من القرآن قال أبو بكر سقافه يجوز قيل لو كتب يجوز قيل لو كتب يجوز قيل لو كتب. بی بی قیل کوتیبہ نہیں ہوتا، قیل لو کوتیبہ ہوتا ہے. اور اس طرح کی مثالیں کچھ ناظرین میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ ذرا سنیے گا. محض اللہ، کٹو بیگم محض اللہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ نہیں ہوتا، استغفر اللہ ہوتا ہے. یہ خا نہیں ہے، غین ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت نہیں ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر تمہیں نہیں پڑھنی آتی عربی عبارت تو اردو پڑھ لیا کرو. ایسی بھی کون سی بیلنے میں بازو تمہاری آئی ہوئی ہے؟ شجرۃ الملعونہ. او آنٹی کچھ شرم کر لو، ڈوب کے مر جاؤ. ملعونہ نہیں ہوتا، ملعونہ ہوتا ہے. اب آج ناظرین جو اس نے حوالہ پیش کی ہے تو فتاوی قاضی خان کے اندر اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے قال لو کان فیہ شفاء لا باس بہ، کہ یہ جو حکم ہے اگر اس میں شفا ہو تو حرج نہیں ہے. اگر شفا ہو مطلب یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ قیلا کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں رب پاک عز و جل نے فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں فرمایا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر رحمان کے بچہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کو پوجنے والا ہوتا. اب اگر کوئی دہریہ دیکھے اور وہ اعتراض کر دے کہ جناب قرآن پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ کے لیے اولاد ہونا جائز ہے، تو وہ کون شخص ہے کہ جو اس بات کو تسلیم کرے گا سوائے تمہاری جیسی کوڑ مغز کو کہ یہاں پر تو یہ لکھا کہ اگر ایسا ہوتا. تو اب سرکار علیہ السلام نے کسی کی عبادت نہیں کی اللہ کے سوا، تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ رحمان کے ولد ہونا بھی ممکن نہیں ہے، محال ہے، کیونکہ وہ اولاد سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد. اور یہی بات جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا، اگر شفا ہو. اب شفا ہونے کا چونکہ تیقن نہیں ہے لہذا یہ کام بھی جائز نہیں ہے. تو وہ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام جائز نہیں ہے اور تم نے یہ بنا لیا کہ یہ تمہارے ہاں جائز ہے. ورنہ مجھے بتاؤ آج تک 14 صدیوں میں اہل سنت میں سے کسی نے اس حوالے سے کہا کہ ایسا کر لو یا ایسا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو؟ اور شرم آنی چاہیے. جب تمہیں عربی عبارات سمجھنے اور پڑھنے کی لیاقت نہیں ہے تو پھر بڑ بڑ کرنے کا مطلب، اور تم نے سیدھا سیدھے کہہ دیا کہ دیکھیں جی ان کے نزدیک تو یہ جائز ہے، تو پھر سیدھا سیدھا کل کو دہریہ بھی کہہ دے گا کہ اسلام کے اندر یہ بھی جائز ہے معاذ اللہ. تو جو جواب تم وہاں دو گے نا وہی جواب یہاں پہ بھی سمجھ لینا. مجھے ایک بات بتائیے، تب بھی ہمارا یہی رونا تھا، ہمارا اب بھی یہی رونا ہے کہ سیفی خان صاحبہ نے اپنے بیان میں کسی کا نام ہی نہیں لیا تھا. آپ لوگ کیوں گستاخی کے الزام دھر دیتے ہیں اٹھ کے؟ آپ کو جب بھی کوئی ایسی نیگیٹو بات ہوتی ہے آپ کو وہی یاد آتے ہیں، کیوں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں کچھ غلطیاں کچھ خامیاں ان میں تھیں، اس لیے ان کا نام لیتے ہیں ہر بات پہ. جب بھی کوئی نیگیٹو بات ہونی ہے آپ نے ادھر ہی لے کے جانی ہے. نہ انہوں نے نام لیا تھا، نہ میں نے بھی نہیں لیا، اور آگے چل کے انہوں نے اپنی ویڈیو میں مجھ پر بھی یہی الزام لگایا. اچھا یہ اس کا آپ کٹو بیگم کا دجل و فریب دیکھیں کہ یہ گستاخیاں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو نام نہیں لیا تھا تو آپ نے کیسے سمجھ لیا. تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے بات کیا ان میں کوئی پرابلم ہے معاذ اللہ. اب اس کا عقلی لیول آپ چیک کریں کہ جب کوئی یہ کہے کہ دربار سے سیدہ کو ان کا حق نہیں ملا تو ذہن میں کیا آئے گا مجھے بتائیے. اور جب کوئی صراحتاً سیدنا امیر المؤمنین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر معاذ اللہ یہ ترجمہ اس انداز میں کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ جناب امیر معاویہ صحابی رسول جو ہے ان کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں نے کیسے سمجھ لیا اس کو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کل کو اگر کوئی خارجی یہ کہہ دے یا ناسبی کو کہہ دے کہ معاذ اللہ حسین نام نہیں رکھنا چاہیے تو اس کے بعد پھر تم لوگوں کو اس کے خلاف بات کرنے کی کیسے ہمت کرو گے. وہ بھی یہی کہہ دے گا کہ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، میں نے تو یہی کہا کہ بس حسین نام نہیں رکھنا چاہیے. تو اب ہر ذی عقل سمجھتا ہے کہ امام حسین پاک کی نسبت سے یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، یہ تو نام نہ رکھنے کی بات ہے. اور چیز جائے گا کہ صحابی رسول پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مغلظات بکے جائیں. اور پھر جیسے ہی ہوش و حواس بلونگڑی صاحبہ کے درست ہوئے تو پھر مان بھی گئی. ذرا دیکھیے جی صحابی رسول حضرت معاویہ کو کتیا بول دیا. ہاں کہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے، کسی سے چھپ کے نہیں کہا. سنا آپ نے ناظرین کہتی ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے. اور بی بی تم نے کیا ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارے ذاکروں نے تمہارا ڈنکا بجا رکھا ہے، اسی لیے تمہاری یہ حالت کر دی ہے ڈنکا بجا بجا کے. تو یہ ڈنکے شنکے کی بات جو ہے نا وہ تمہارے چھوٹے سے منہ سے کوئی اچھی لگ نہیں رہی. شرم آنی چاہیے تمہیں. تو میرا چھوٹا سا اسکرین شاٹ آپ نے لگا کے سائڈ پہ لگا دیا اور کسی کو دکھ بھی نہیں رہا، نہ میری ہی شکل پوری دکھ رہی ہے، نہ میری بات پوری سن رہی ہے لوگوں کو. اب بتاؤ اس کا کیا بندہ جواب دے. کہتی ہے
کہ نہ میری پوری شکل دکھ رہی ہے نہ میری پوری بات سن رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہے کہ یعنی کسی کی بات سننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شکل بھی نظر آئے, اور اگر اس کی شکل نظر نہ آئے تو پھر بات نہیں سنی جائے گی. پوری دنیا کے اندر لوگ ٹیلی فون کالز کرتے ہیں سوائے ویڈیو کال کے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو آواز نہیں جا رہی ہوتی لیکن شکل تو نہیں نظر آ رہی ہوتی. اور رہ گیا یہ کہ شکل کیوں نہیں دکھائی, تو ہمارے چینل کی پالیسی یہ ہے کہ ہاں خواتین کو نہیں دکھاتے, اور تمہاری یہ چھوٹی سی جو ہے وہ بوتھی اس لیے دکھائی تھی کہ اس کو اگر بڑا بھی کر دیتے نا تو وہ چھوٹی ہی رہنی تھی, کیونکہ وہ ہے جو چھوٹی. اور بلکہ تمہارے چہرے کی جو شیپ ہے نا وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یا تو تمہیں کسی کوئی بددعا لگی, اور یا پھر یہ کہ کسی ذاکر نے نا اپنی ران کے اندر تمہارا چہرہ دیکھے نا کافی دیر تک دبائی رکھا ہے. اب یہ ہم سے نہ پوچھنا کہ میرا چہرہ وہاں پر کیا کر رہا تھا, کیوں کہ یہ تو تمہارے ضابطہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کرے تو اس کو نیگیٹو طرف نہیں لے کے جانا چاہیے, تو تم بھی نیگیٹو طرف نہ لے کے جانا بلکہ پازیٹیو طرف لے کے جانا. سمجھ آئی؟ اور یہی وجہ کہ تمہارے منہ کا جو ہے نا منہ نہیں رہا بلکہ فٹے منہ ہو گیا ہے. کیوں نہیں دکھایا؟ اور میں تو اسکرین شاٹ لگا کے دکھا رہی ہوں, آپ کی طرح ڈنڈیاں نہیں مار رہی حوالے دکھانے میں. ماشاء اللہ, جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتوں کی حیا نہ ہو وہ حوالے کے ساتھ مان لیں گے, تو بی بی اس میں اتنا زیادہ گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لو لسان العرب کا حوالہ. لسان العرب کا نام بھی نہیں سنا ہوگا تم نے ویسے, یہ ذرا جا کے کسی بڑے ذاکر سے پوچھنا جناب لسان العرب کسے کہتے ہیں. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے لفظ عباس کا وہ دوسرا معنی کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ دیکھو تو فوراً کہے گی کہ جناب ایک لفظ کے کئی معنی ہوں تو پھر جب کوئی برگزیدہ ہستی ہو تو پھر اس کا اچھا معنی ہی لیا جائے گا نا. تو یہی قاعدہ تمہیں اہل سنت و جماعت کے لیے یاد نہیں رہا تھا؟ امیر معاویہ کے لیے جو اچھا معنی تھا وہ لیتے ہوئے تمہیں موت کیوں پڑ رہی تھی؟ اب میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کڑوا کڑوا تھو ڈوب کے مر جو رافضی ہو. یہ آپ کی کتاب تاریخ تبری پہچانی؟ تاریخ تبری. اب یہاں سے نبی کی حدیث سٹارٹ ہو گئی اس آیت کے لحاظ سے وشجرۃ الملعونہ. یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ان کے کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنو امیہ ہے. شجرۃ الملعونہ سے مراد کون ہے؟ بنو امیہ, وہ درخت جس پر قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے بنو امیہ ہے. انہی میں سے رسول اللہ کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے جبکہ وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا, معاویہ اس سے کھینچ رہا تھا, اس کا بیٹا یزید اسے ہنکار رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت. اللہ کی بھی لعنت, رسول خدا کی بھی لعنت. کس پہ؟ معاویہ اور اس کے بیٹے یزید پہ اور بنو امیہ پہ. پھر ناظرین اس نے تاریخ تبری کے حوالے سے روایات پیش کی ہیں کہ دیکھیں جی تاریخ تبری میں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ تاریخ کی باتیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں قبول نہیں کی جائیں گی. ہمارا صحابہ کرام کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے. تو جب تم نے رد کرنا ہے تو پھر قرآن اور حدیث کے برابر کی دلیل لاؤ, نہ کہ تاریخی کتابیں. پھر تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تاریخ دان کا اسلوب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی روایات جھوٹی سچی من گھڑت گستاخانہ ادب والی ہر طرح کی روایات کو وہ جمع کر دیتے ہیں اور نتیجہ محققین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تحقیق کر کے اپنے مطلب کی جو چیز ہے وہ وہاں سے اخذ کر سکیں. تاریخ کی کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہوتی. جب حدیث رسول میں ہم سند کے بغیر اور راویوں کے احوال جانے بغیر اس پر اعتماد نہیں کرتے تو پھر ایک مورخ معاذ اللہ وہ اللہ کا نبی تو نہیں ہوتا کہ جو اس کی ہر لکھی ہوئی بات کو ہم قبول کر لیں. اصول تو یہ تھا کہ جن روایات کو تم نے پیش کیا اس کی سند بھی پیش کرتی یا کسی مستند کتاب کا حوالہ دیتی کہ دیکھیں جی فلاں محدث نے اس حدیث پر یہ حکم لگایا ہے یا فلاں تمہارے اکابر کا یہ نظریہ ہے. لیکن تم نے تاریخ تبری کے اندر تو اگر تلاش کی جائے تو معاذ اللہ مولا علی پاک کے خلاف بھی باتیں ہوں گی, تو کیا تم اس کو بھی قابل قبول سمجھو گی؟ ہرگز نہیں. تو پھر یہ ساری شفقتیں جناب امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کے لیے کیسے ہو گئی؟ پھر ان روایات کے بارے میں ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کٹو بیگم نے جس طرح کا دجل و فریب کیا ہے. تاریخ تبری کے اندر امام تبری علیہ رحمہ خلیفہ معتد باللہ کے حوالے سے ذرا 2-3 صفحے پیچھے چلے جائیں. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 193 ہے تاریخ تبری حصہ 2 جلد ہفتوں. تو اس کے اندر امام تبری علیہ رحمہ واضح طور پر نقل فرما رہے ہیں کہ المعتد باللہ کی کتاب کی نقل مذکور ہے کہ المعتد نے اس کتاب کے نکالنے کا حکم دیا جو لعن معاویہ میں المامون کے حکم سے لکھی گئی تھی. یعنی وہ کتاب مامون جو کہ رافضی تھا معتزلی تھا جس کے دور میں امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے تھے قرآن پاک کو مخلوق نہ سمجھنے کی وجہ سے, وہ مامون معتزلی اور رافضی اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کو خلیفہ المعتد باللہ نے نکلوایا
اور یہ کتاب اس کے حکم سے دفتر سے نکالی گئی، اس کے جمع کرنے والوں سے اس کتاب کی نقل لی گئی۔ وہ کتاب صفحہ 193 سے شروع ہو رہی ہے اور اسی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، من گھڑ جعلی قسم کی روایت، اسی سے اس نے یہ پڑھا کہ شجرہ ملعونہ معاذ اللہ، اس سے مراد بنو امیہ ہے معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ ہی پڑھا کہ جب کہ وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا، کھینچنے والوں اور سوار ہانکنے والوں پر معاذ اللہ خدا کی۔ اس طریقے سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس کا عقلی لیول چیک کریں کہ ایک رافضی کی ایک جھوٹی من گھڑت کتاب جو تاریخ طبری میں امام طبری بطور حوالہ کے پیش کر رہے ہیں کہ بھی فلاں خلیفہ نے ایسا کیا، یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب اگر کوئی عیسائی اٹھ کے یہ کہے کہ تمہارے قرآن پاک میں تو ہمارا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھو کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو اس کے 10 جوتے لگا کے یہی کہا جائے گا کہ خبیث آدمی پہلے پیچھے تو دیکھے اللہ فرما رہا ہے کہ عیسائیوں نے ایسا کہا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں یا یہ اسلامی عقیدہ ہے یا عیسائی درست کہتے ہیں۔ تو یہی چیز امام طبری نے جب یہ نقل کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مامون نے یوں کہا، الخلیفہ المعتد باللہ جو تھا اس نے وہ کتاب نکلوائی، تو اس میں یہ انہوں نے کب کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور یہ اس کی سند ہے، اور یہ اس رافضی کی کتاب کو معاذ اللہ کس طرح دجل و فریب کے ساتھ یہ اس کو پڑھ رہی ہے۔ اور پھر تاریخی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی اس کے اندر چول لگی ہوئی ہے جو کہ اس بلونگڑی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ کہتی ہے کہ معاویہ اسے کھینچ رہا تھا اور اس کا بیٹا یزید جو ہے وہ اسے ہنکا رہا تھا۔ آپ بتائیے کہ یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوخ کر رہے ہیں نا کہ سرکار نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے معاذ اللہ اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے۔ اب نبی پاک علیہ السلام سن 11 ہجری میں وصال فرما گئے، تو ظاہر ہے کہ سرکار نے 11 ہجری سے پہلے یہ واقعہ دیکھا ہوگا، تو اب اس واقعے سے پہلے پھر اس کا مطلب ہے جناب امیر معاویہ اور ان کا بیٹا یزید پلید وہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یزید 35 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے۔ کٹو بیگم کوئی اگر ٹکانے آئی تمہاری، جو بچہ 35 ہجری میں پیدا ہو رہا ہے اسے تم 11 ہجری سے پہلے کہاں سے وہ ثابت کر رہے ہو؟ اپنی پیدائش کے تقریباً 24 سال پہلے، اور اسی سے آگے بار بار وہ آ رہا ہے من جملہ ان کے اس کو جسے راوی روایت کرتے ہیں، من جملہ ان کے وہ ہے، من جملہ ان کے وہ خواب، اور یہ من جملہ کی یہ جو پوری لائن ہے اسی لائن کے اندر یہ اس نے جو روایت پہلے جھوٹی من گھڑت جو ہے بیان کی ہے کہ من جملہ ان کے یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگ معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھنا تو اسے قتل کر دینا۔ یہ بھی اسی کتاب مامون رافضی معتزلی کی کتاب میں یہ ساری من گھڑت روایات لکھی ہیں جس کو امام طبری بیان فرما رہے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اللہ پاک نے حکایتاً فرمایا کہ یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسیٰ ابن اللہ معاذ اللہ، حالانکہ یہ دونوں عقیدے جو تھے وہ اسلام کے نہیں تھے بلکہ صرف حکایتاً بیان کیا گیا کہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ اور امام طبری بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مامون نے جو کتاب لکھوائی تھی وہ اس کتاب کے اندر اس طرح موجود ہے، اور یہی کام ان کے چھوٹے سے بڑے تک کا ہے۔ شہنشاہ نقوی کا جو میں نے رد کیا تھا وہ ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے، اس میں بھی اس نے یہی کام کیا تھا۔ آگے چلیے، کبھی عباس نام کا مطلب گوگل سے سرچ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہاں جی کی ہے جی، یہ پیش خدمت ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے عباس کا مطلب روکھی طبیعت کا مالک، سخت مزاج، شیر، درندہ۔ کیا فرماتی ہیں کٹو بیگم آپ اس بارے میں؟ تو وہی کہیں گی کہ جناب یہ بھلے یہ معنی ہے لیکن ہم تو اچھا معنی لیں گے نا، تو ہم اس سے مراد بہادر آدمی لیں گے، شیر لیں گے۔ میں نے کہا یہی معنی جو ہے وہ جناب امیر معاویہ کی بات بھی لے لیتے ہیں۔ اردو بھی اگر ایک سے زیادہ معنی تھے تو وہاں نجم بھی تو تھا، اور وہ حوالہ ہم لسان العرب کا آپ کے بوتھے میں مار چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ استغفار، یہ استغفار نہیں ہوتا آنٹی، استغفار ہوتا ہے۔ یہ حمزہ کے اوپر زب نہیں ہوتی، زیر ہوتی ہے، اور یہ خا نہیں ہے، غین ہے۔ تو پہلے جا کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا قرآن پاک یا سبق لے لیں کسی سے، ذاکر سے نہیں، مطلب کسی اچھے قاری صاحب سے۔ جی اب اگر وہاں بھی یہ معاویہ نام کا وہی معنی لیں گے تو ہمت کرے، کیا ہمت کرے؟ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دکھایا، کہاں لکھا ہے بھائی؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ صرف حوالوں پہ چلتی ہیں، اور جو چیزیں بدیہی ہیں وہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے وہ الف انار بے بکری کر کے پڑھانی پڑے گی۔ بہرحال یہ حوالہ پیش خدمت ہے، طبقات ابن سعد کے اندر یہ موجود ہے کہ جس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام جناب معاویہ ہے۔ اور ہم سے ایک تسامح ضرور ہوا ناظرین، جناب عبداللہ ابن جعفر کے جو شہزادے ہیں حضرت معاویہ نام کے، یہ ان کی کنیز سے ہیں جو ام ولد ہیں، اور یہ سیدہ زینب سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دعویٰ اور ہماری دلیل جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جناب سیدنا حضرت جعفر بن ابی طالب کے پوتے کا نام
जनाब मुआविया के नाम पर मौजूद है, और ये रिश्ते में फिर मौला अली के भी पोते हुए। तो अब मैं आपसे आंटी ये दोबारा जसारत करूंगा कि जिसपे आपको बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही थी, कहाँ लिखा हुआ है, किधर है, तो ये आंटी आपको पेश कर दी है। उम्मीद है कि अब आप लफ्ज़ मुआविया के नाम का जो माना है वो अब आप, मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि आप जुर्रत हो तो इस नाम का भी यही माना कर दें कि जनाबे जाफर तैयार के पोते का नाम जो मुआविया है उसका माना भी यही है, जो आपने मुआविया बिन अबू सुफियान, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के हमज़ुल्फ़ भी हैं और आपके बरादर निस्बती भी हैं, तो उस हवाले से की है। बड़ी शब्दों से जो ये बानू उमैया का दिफा कर रही है, जरा आंखें खोल के सुने। अच्छी औरत अगर फिरौन के घर में भी हो हम इज्जत करते हैं। हजरत आसिया को हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हालांकि वो फिरौन के घर में थी। तो यही तो हमारा दावा था और जो आपने आज मान लिया, माशाअल्लाह। चले ऊपर नीचे हो गए। वैसे अगले ही 2-4 सेकंड बाद आपने फिर वापस अपनी उसी रविश पे आ जाना है, लेकिन यही बात तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो अच्छे हैं उनको तो माने। तो अगर आप फिरौन के घर में फिरौन की ज़ौजा सैयदा आसिया को अच्छा समझ सकती हैं, तो जो अल्लाह के रसूल पाक की ज़ौजा है उनके घर वालों को या उनको या उनके भाई को या उनके वालिद को उनको अच्छा समझते हो, आपको मौत क्यों पड़ती है? और फिर वो जो कि सहाबी रसूल हैं, जिनके साथ सरकार ने मोहब्बत का इजहार फरमाया, जिनकी शहजादी को अपने निकाह में लिया और जिस खानदान में अपनी 2 शहजादियां अता फरमाई, और जनाब उस्मान गनी का हवाला आप ऐसे गोल कर गई और यहाँ पर पैंतरा बदलते हुए आगे क्या कहती है, जरा सुनिए। अगर यहाँ पे आपने उम्मे हबीबा की बात की है तो बीबी का किरदार भी बयान करते हैं ना, कि जब बाप घर में मिलने आया अपनी बेटी से, रसूल खुदा के बिस्तर पर बैठने लगा, बीबी ने बिस्तर नीचे से खींच लिया था और कहा था तुम नापाक हो बाबा, ये मेरे शौहर का पाक बिस्तर है, ये रसूल खुदा का बिस्तर है। तो ये बात तो हमारे हक में जाती है आंटी कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जो थी वो कितनी गैरतमंद थी कि जब तक बाप इस्लाम नहीं लाया, बिस्तर पर नहीं बैठने दिया। तो ये तो बनु उमैया खानदान की तारीफ हुई ना, जो बुग़्ज़ सहाबा में जो आपके मुंह से अदा हो गई। अल्लाह पाक यूं ही दुश्मनों से हक बात कहलवा ही देता है। ऊपर नीचे हो गया, आपने मान ही लिया कि उनका किरदार बड़ा अच्छा था। तो जब उनका किरदार बड़ा अच्छा था तो फिर बनु उमैया की निस्बत से फिर आपको मान भी लेना चाहिए कि बनु उमैया में ऐसे लोग मौजूद थे जिनका किरदार बड़ा ही अच्छा था। तो आंटी ये जो आपने बात मानी है ना, तो ये लानत का तोग अब आपके गले में डल गया। अब आप इसको जितना मर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, निकलता नहीं है। तो बनु उमैया खानदान की जो खवातीन थी, बाज ऐसी थी जिनका किरदार बड़ा ही अच्छा था। तो माशाअल्लाह मर्द भी बड़े अच्छे थे जिनका किरदार बड़ा अच्छा था। जैसे मैंने जनाब सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में बताया, हुजूर ने अपने 2 नूर के टुकड़े अता फरमाए। तो अगर मौला अली को 1 नूर का टुकड़ा अता फरमा के मौला अली की इतनी हुजूर ने इज्जत अफजाई फरमाई, तो बताओ जनाब उस्मान गनी की कितनी शान होगी जिन्हें सरकार ने 2 टुकड़े अपने नूर के अता फरमाए एक के बाद एक करके। नापाक कभी पाक के बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। हाँ, लेकिन जब उन्होंने ईमान कबूल कर लिया ना, फिर अहकाम जुदा हो गए। वगरना अगर यही बात आप मानो तो फिर मान अल्लाह ये बनु हाशिम के अंदर बहुत सारे लोग जब इस्लाम नहीं लाए थे, तो उनके बारे में क्या कहोगे? इस्लाम लाने से पहले उनके बारे में ये लफ्ज कहोगे? और खैर ये अबू लहब और अबू जहल का ये जो घटिया दिफा करते हैं, ये देखिए इसके झूठ का बुलेटिन नाज़रीन। कहती है ये जो अबू लहब और अबू जहल का घटिया दिफा करते हैं। अब लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मेरा चैलेंज है कि ये बलूंगड़ी जो है ना, ये अगर 10 बार दोबारा भी पैदा हो जाए ना, तो ये एक भी हवाला ऐसा नहीं ला सकती। और इसी तरह का आगे भी इसने एक इल्जाम लगाया, वो मैं वहां चल के बताऊंगा कि हमने कौन सा हमारा जुमला है जिसमें हमने अबू लहब का और हमने अबू जहल का दिफा किया है। हमने तो ये कहा था आंटी कि अबू लहब बनु हाशिम में है, कि अबू लहब की वजह से आप पूरे बनु हाशिम पर उंगली उठाओगी, ये इल्जामी जवाब था। लेकिन अब जाकिरों की सोबत में रहकर इस बलूंगड़ी की अकल जो है वो जो खराब हो चुकी है, इसको इल्जामी और तहकीकी जवाब में फर्क भी नहीं पता। और ये उछल उछल के जो है वो सारा जोर इसने बेचारी ने अपने बूथे शरीफ को सीधा करने में डेंटिंग और पेंटिंग में लगा के तो वो बैठ गई है कि शायद कोई हमें पजीराई मिल जाए। लेकिन हकीकत ये है कि इल्जामी जवाब का मतलब होता है कि क्या जो मेयार आप बनु उमैया के साथ रख रहे हैं वही मेयार आप बनु हाशिम के साथ भी रखेंगे, क्योंकि वहां पे भी हमें अबू लहब जो है उसको हम नहीं मानते, वो काफिर था, उसके कुफर पे कुरान पाक की पूरी सूरत है। तो अब बनु उमैया के भी अगर बात अफराद गलत हो तो हमें इससे तो इनकार नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या पूरे बनु उमैया को कंडेम कर दें चंद अफराद की वजह से? और अगर यही असूल तुम्हारा दुरुस्त है तो फिर बनु हाशिम के अंदर भी तो चंद अफराद गलत थे, उसकी वजह से क्या तुम बनु हाशिम को भी कंडेम करोगे? अब चूंकि ये छछूंदर की तरह है, आंटी के गले में तो फंस गई थी बात, ना अब ये उगल सकती थी ना निकल सकती थी, लिहाजा वही पैंतरा बदला राफजियों वाला और उल्टा इल्जाम लगाकर कह दिया अबू लहब और अबू जहल का जो है वो दिफा कर रहे हैं। तो आए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। अब आंटी अपनी पटारी में से क्या निकालने लगी नाज़रीन जरा देखिएगा, और फिर उसके ऊपर जो जूता पड़ेगा वो भी आप जरा देखिएगा। तारीफ है
में कुफी में हजरत ने एक डांट पिलाई और फरमाया, नालायकों चुप रहो और सामने से दूर हो जाओ, तुम्हारा ये मर्तबा कहा कि तुम मुझसे कलाम करो, ना मुझे को शायाल है कि तुम्हारी बात का जवाब दूं, क्योंकि तुम महज नादान और अहमक फौजी गिरोह हो, आजाद करदा गुलामों की औलाद और आजाद करदा गुलाम हो। बस अब खुश हो, अब राजी हो अंकल जी? अच्छा, ये इस लोमड़ी के अंदर बड़ी क्वालिटी है, थोड़ी थोड़ी देर में पूछती है बस अब राजी हो, बस अब राजी हो, अब होगी तसल्ली। इस तरह की आपको घटिया जुमले बोलती है, सोचना चाहिए आप क्या बोल रही हैं, कोई शर्म आनी चाहिए बंदे को। एक औरत हो गया, आप बार बार ये पूछ रही हैं बस। मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं संजीदगी से वीडियो बनाऊं, लेकिन अब इस तरह की वाहियात किस्म की जो चवनियां अब मैं सुनूंगा, क्या इससे समझूं? अब आपने नेगेटिव नहीं बात लेनी, क्योंकि वो आपने ज़ाब्ता तो बनाया हुआ है ना कि नेगेटिव नहीं लेते। अगर आपने नेगेटिव ली ना तो इसका मतलब होगा आप में वाकई कोई ना कोई कमी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपने पहली बात तो ये कि ये आसिम कूफी की जो किताब है उसका आगे पीछे तो बता दिया करो, कौन किससे क्या कह रहे हैं। वो तो हमने जाके तलाश किया तो पता चला कि ये जो अफराद बनु उमैया के थे मौला अली पाक के सामने, ये उनकी बात हो रही है। तो भाई इसमें तो हमें कोई इनकार ही नहीं है कि बनु उमैया के अंदर हमने कब कहा है कि पूरा का पूरा खानदान दुरुस्त है। ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं। और ये बता के आपने कौन सा नया काम किया? हमारा दावा तो ये है कि बनु उमैया में जो सहाबा किराम जैसी ज़ीशान हस्तियां हैं जिनसे अल्लाह के रसूल ने रिश्तेदारियां की, उनकी बेटियां अपने निकाह में ली, अपनी बेटियां उनके निकाह में दी, उनको सहाबी रसूल के ओहदे पर उनको फायज फरमाया, उनको कातिब वही बनाया, उनसे हसनैन करीमैन और अहले बैत के जो उनके साथ मोहब्बतें रही हैं उनके बारे में क्या कहती हो? उसका जवाब आंटी ने गोल किया और आंटी इधर उधर के औंगे बोंगे मार के आप खुश हो। तो अगर यही आपका म्यार है ना हवाले देने का कि अगर बनु उमैया के खानदान के लोगों में से बादों को यूं कह दिया जाए कि तुम आजाद करदा गुलामों की औलाद हो, तो इससे ये साबित हुआ कि बनु उमैया सारा गलत हो गया। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो फिर आज हम आपको एक ऐसा नमूना दिखाते हैं, उसमें सीधा सीधा मौला अली का जिक्र है, और मौला अली को वो अल्फाज कहने वाली भी कोई मामूली हस्ती नहीं है। सय्यदा फातिमा तो ज़हरा साजिदा ज़ाहिदा आबिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी हस्ती हैं, और किताब भी आपकी है। जान निकल रही होगी, कोई बात नहीं, ऐसा तो फिर होता है ना ऐसे कामों में। जरा हवाला देखें, किताब का नाम है हक़्क़ुल यकीन, सफ़ा नंबर 127, मतबूआ तेहरान, और अमाली तुसी की जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 296, मतबूआ कुम मजलिसी यौम जुमा। फिर सय्यदा फातिमा तो ज़हरा घर वापस आई। हजरत अली उनकी वापसी के मुंतज़िर थे। जब घर तशरीफ लाई तो मसलिहत के तहत हजरत अली सय्यदे औसिया से नहाए दलेराना गुफ्तगू की, और माज़अल्लाह क्या कहा, ये राफ़िज़ियों की नाज़रीन किताब है और बड़ी मोतबर किताब है। ये छोटा सा नाम नहीं है आंटी, वो कह रही थी ना काली खान छोटा नाम नहीं है, ये हक़्क़ुल यकीन भी छोटा नाम नहीं है। क्योंकि तुम बच्चा की तरह शिकम मादिर में पर्दा नशीर हो गए और जलील लोगों की तरह भाग आए। तुमने जमाने के बहादुरों को पछाड़ा, लेकिन इन नामुरादों से भाग खड़े हुए। ये सय्यदा फातिमा तो ज़हरा बामुताबिक कुतुब राफ़िज़िया ये मौला अली से कह रही हैं। क्या अल्लाह के रसूल की शहजादी इस तरह कलाम फरमा सकती है? माअल्लाह। लेकिन अब पूछना ये है कि मौला अली ने बनु उमैया के नाम लिए बगैर चंद अफराद से जब कहा था कि तुम गुलामों की औलाद हो, तो उस पे आप बड़ा उछल रही थी। यहाँ सय्यदा फातिमा तो ज़हरा बकौल तुम्हारे जाकिरों के और उनकी किताबों के वो मौला अली पाक से ये कह रही हैं। तो अब जो उधर आपको बड़ी जल्दी से आपने हाफ हाफ कर लिया था, तो क्या इसको भी आप हाफ हाफ करना पसंद करेंगी आंटी, या यहाँ पर आप कोई और पैंतरा बदलना पसंद फरमाएंगी? और दूसरी बात ये है कि मौला अली पाक जिनको फरमा रहे हैं तुम गुलामों की औलाद हो, तो सय्यदुना हजरत अबू सुफियान, जनाब सय्यदुना हजरत अमीर मुआविया, सय्यदा उम्मे हबीबा, जनाब उस्मान गनी, ये किन के गुलाम थे? माअल्लाह, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? तुमने इससे मुराद उनको ले लिया, वो गुलाम थे किसी के शुरू से। तो जिनको वो कह रहे हैं उन पे हमें इतराज नहीं है, और जिनका तुम बताना चाह रही हो वो वहां पर जिक्र कोई नहीं है, और जो जिक्र है तुम्हारी किताबों में ये गंद बला, उसको तुम जो है वो बाहर नहीं निकाल रही। और अब हमने ये दिखा दिया हवाला, अब इस हवाले के बारे में जवाब जरूर देना कि ये आपको कबूल है या नहीं है। आजाद करना गुलामों की औलाद, आजाद करना गुलाम कह दिया मौला अली ने डांट पिला के, चलो जान छूटी। और इधर माअल्लाह सय्यदा फातिमा तो ज़हरा ने डांट पिला दी मौला अली को, चलो जान छूटी, ऐसे भी ताली मारो, शाबाश। और अब जो आपने बनु उमैया का यहाँ पे घटिया दिफा करने की कोशिश की है ना, सिर्फ और सिर्फ माविया के दिफा में, आप यजीद के भी दिफा में आ गए। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, ये दूसरा झूठ और इल्जाम नाज़रीन आपने देखा कि हम यजीद के दिफा में आ गए। पहले इल्जाम लगा था अबू लहब के दिफा में आ गए, अबू जहल के दिफा में आ गए। इस पे भी हम चैलेंज देते हैं
کہ یہ بلونگڑی جو ہے نا وہ اوپر نیچے جتنی بار بھی ہو جائے یہ نکال کے دکھائے کہ کہاں پہ ہم نے کہا کہ ہم یزید کے دفاع میں ہیں، ہم تو اس کو پلیز سمجھتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ یزید کی وجہ سے پورے بنو امیہ کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، یا اور جو چند افراد ہیں بالکل اسی طرح جیسے بنو ہاشم کو ابو لہب کی وجہ سے برا نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جو اچھے افراد ہیں ان کی عزت کرتے ہوئے ان کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کبھی بھی پورے خاندان کو کنڈیم نہیں کریں گے۔ ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ مائی پھٹی پرانی آنٹی، یہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوتا مردوں کے لیے، عنہ ہوتا ہے۔ آپ امام حسین پاک اور امام حسن پاک کی توہین کر رہی ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لگے گا، عنہ لگے گا۔ آپ مجھے مشورہ دے رہی تھی نا، تو دیکھ لیں آپ کتنی ذلیل ہو رہی ہیں، اپنے جملوں سے ہو رہی ہیں، ہم کچھ کہیں گے تو آپ کو شکایت ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ واہ کمال ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے حضرت حسین کے دور میں یہ کہاں آ گئے؟ امام حسین کے دور میں معاویہ کہاں تھا؟ اب بتائیں، اب اس پہ ہم اپنا سر پکڑ کے دیوار میں مار دیں؟ جس لومڑی کو یہ نہیں پتا کہ جناب امیر معاویہ امام حسن کے دور میں تھے یا امام حسین پاک کے، یہ دونوں کے دور میں تھے، اور وہ ہم سے پوچھ رہی ہے کہ یہ کیسے آ گئے، بیوی ہم تمہیں کیسے بتائیں، ہم تو یہ حیران ہو رہے ہیں کہ تم چینل پہ کیسے آ گئی۔ تو اس سے تو بہتر تھا کہ تم جو ہے وہ کسی گٹر میں منہ دے لیتی، کیوں کہ بات کرنے بیٹھی ہو تم صحابہ کرام اور آل بیت کی، اور صحابہ کرام کی دشمنی نکال رہی ہو، اور خود تمہیں پتہ بھی کچھ نہیں ہے کہ آل بیت اور صحابہ کی آپس میں جو محبتیں تھیں وہ کیا تھیں۔ تو جا کے یہی مشورہ دوں گا، کیا اور مشورہ دوں کہ اپنے کسی ذاکر سے پوچھ لینا کہ امام حسن اور امام حسین کن کے دور میں تھے اور کن کے دور میں نہیں تھے۔ 40 ہجری میں جناب امیر معاویہ کی حکومت ہوئی ہے، امام حسن مجتبی امام حسین پاک نے بیعت فرمائی ہے، اور 20 سال جناب امیر معاویہ خلیفہ وقت رہے ہیں۔ اس 20 سالوں میں 40 ہجری سے 50 ہجری کے درمیان 10 سال امام حسن پاک حیات رہے ہیں، اور 40 ہجری سے 60 ہجری تک 20 سال امام حسین پاک حیات رہے ہیں، اور دونوں شہزادوں کی طرف سے ایک جملہ بھی تم لوگ نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے جناب امیر معاویہ کے خلاف کہا ہو، بلکہ جناب امیر معاویہ کے حق میں کہا، اور اپنے وہ جو نام نہاد مخلص شیعان ان کی جو عزت افزائی فرمائی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کافی حوالے موجود ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ بھی پتہ لگ گیا اب آپ کو، چل ہوں چل جان چھڑ آگے چل۔ امام حسن پہ تو آپ لوگ جھوٹا بہتان لگاتے ہی تھے بیعت کا، اب امام حسین پہ بھی لگانا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، کہتی ہے امام حسن میں تو آج تک جھوٹا الزام آپ نے لگایا تھا، یعنی اس بیچاری اس خبیثہ نے آج تک یہی سنا تھا کہ امام حسن پاک پہ ہم الزام لگاتے ہیں۔ ہاں امام حسین پاک نے بھی بیعت فرمائی، پہلے تمہارا یہی نکال دیتا ہوں، یہ پڑھ، یہ اٹھا دیکھ۔ ہاں جی، رجال کشی، پھٹی پرانی آنٹی، رجال کشی صفحہ نمبر 102، مطبوع کربلا، ذکر قیس ابن سعد۔ یہ آج آپ کے جو ہے نا، مجھے امید ہے نیند نہیں آئے گی آج آپ کو۔ امام حسن جب انہیں لے کر نکلے تو ان کے ساتھ قیس بن سعد بن عبادہ انصاری بھی تھے، شام پہنچے تو امیر معاویہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور ان کے لیے خطیب مقرر کیے، پھر کہا ہے حسن اٹھیے اور بیعت کیجئے۔ وہ اٹھے اور بیعت کی، وقال یا حسن قم فبایع، اور کہا ہے حسن آپ اٹھیے بس بیعت کیجئے، فقام، بس امام حسن پاک اٹھے، فبایع اور بیعت فرمائی، ثم قال للحسین، پھر جناب امیر معاویہ نے کہا ہے حسین قم فبایع، آپ اٹھیے اور بیعت کیجئے، فقام، امام حسین پاک کھڑے ہوئے، فبایع اور بیعت کی، ثم قال یا قیس، پھر امام حسین پاک نے اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے قیس، ان سے کہا یا قیس قم، اے قیس تو بھی کھڑا ہو جا، فبایع اور بیعت کر حضرت امیر معاویہ کی، فالتفت الی الحسین ینظر ما یأمرہ، تو جو قیس تھے انہوں نے امام حسین پاک کی طرف اس طرح دیکھا کہ جیسے وہ نظروں سے اشارہ کر رہے ہوں کہ کیا حکم ہے۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا فقال یا قیس، آپ نے فرمایا قیس انہ امامی، یعنی الحسن علیہ السلام، یہاں لکھا یعنی الحسن، آپ نے فرمایا قیس امام حسن میرے امام ہیں، مطلب یہ کہ جب انہوں نے کر لی میں نے کر لی تو پھر تمہیں کس چیز کا تردد ہے، لہذا بیعت کرو۔ تو حوالہ ہو گیا آنٹی، اور ایک حوالہ اور دیتا جاؤں، یہ لیلہ بنت مرہ جو ہیں یہ حضرت سیدہ میمونہ بنت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور یہ شہزادہ علی اکبر کی امی جان ہے اور امام حسین پاک کی زوجہ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہضم ہو جائے حوالہ۔ مقاتل الطالبین، اس کے صفحہ نمبر 80 پہ جو بیروت سے چھپی ہے، تذکرہ امام حسین، ذکر علی بن الحسین، اور منتہا الاعمال میں شیخ عباس قمی جلد اول صفحہ 541۔
پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی. تو جو امام حسین پاک جن کی بانجی سے نکاح فرما رہے ہیں، ان کے نانا جان جن کی بہن سے نکاح فرما رہے ہیں، اس خاندان کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں تم کتے کی طرح بھونکتی ہو. بہت بری بات ہے کٹو بیگم، ایسے نہیں کرنا چاہیے. خیر آگے چلتے ہیں ناظرین. سید مہر حسین بخاری کی کتاب ہے سیاست معاویہ، امام اعظم فاؤنڈیشن کراچی سے چھپی ہے، پیج نمبر 34. مولا حسن کا سلح کے لحاظ سے الکامل فی اللغات الادب میں پیج نمبر 577 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، امام حسن نے فرمایا خدا کی قسم میں نے تجھ سے فقط مسلمانوں کے خون کی وجہ سے ہاتھ روکا ہے. میں اس کام کو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں تیری خاطر ایک قوم سے قتال کروں. اللہ کی قسم ان کی بنسبت تجھ سے جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے. کہتے ہیں امام حسن تو کر رہے ہیں جنگ، اور کتاب کا حوالہ موجودہ دور میں اس طرح کی سینکڑوں کتابیں ملتی ہیں، لاریٹے چلے جائیں وہاں سے بھی مل جاتی ہیں. اور کوئی حوالہ دینا ہے، کوئی معتبر کتاب کا دو، کوئی اس مصنف کا دو، کوئی اس کو ہمیں پتہ بھی ہو. جس طرح ہم نے باقی حوالہ جات کو تسلیم کی ہے، نہ آگا نہ پیچھا، کہاں سے آئی یہ روایت کدھر کی ہے. اب میں جو حوالہ دیتا ہوں نا، تو اب تمہیں پتہ لگے گا حوالہ کسے کہتے ہیں. سنو ذرا غور سے. یہ ہے جی ناسخ التواریخ زندگانی حسن مجتبی جلد اول صفحہ 213 سے صفحہ 214، اور دوسرا حوالہ احتجاج تبرسی جلد دوم صفحہ 10 طبع قوم جدید. قسم با خدا میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ میرے حق میں ان لوگوں سے بہتر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تیرے شیعہ ہیں، مگر انہوں نے مجھے مار ڈالنے کا ارادہ کیا، میرا اثاثہ لوٹ لیا اور میرا مال چھین لیا. قسم با خدا اگر میں معاویہ سے عہد کر لوں جس سے میرا خون بچ جائے اور میرے گھر والے لوگ امن حاصل کر لیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ یہ شیعہ مجھے مار ڈالیں اور میرا گھرانہ برباد ہو جائے. قسم با خدا اگر میں معاویہ سے جنگ کروں تو یہی شیعہ میری گردن دبوچ کر مجھے معاویہ کے سپرد کر دیں گے. آگے چلتے ہیں ناظرین. اور یہ جو فضیلت کا رٹا لگا ہے نا، فضیلت معاویہ بھی ابھی ثابت کر دیتے ہیں. عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے مدارج النبوت جلد نمبر 3 لاہور سے چھپی ہے، پیج نمبر 664. یہاں پہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں. چلو جی کھیڑ بکی. یہ ناظرین رافضیوں کا پرانا طریقہ ہے، جب ان کے مطلب کی بات ہو تو یہ جا کے حنیف لیلہ کی کتاب سے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر اس کے مفہوم کو بھی اپنی مرضی کا کر لیتے ہیں. جناب حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہمارے سروں کے تاج، اور ان کی کتاب اور وہ خود ہمارے لیے بالکل حجت ہے. لیکن ان کے اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ مطلب فضیلت میں کوئی صحیح حدیث کا نہ آنا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ معاذ اللہ ان کی فضیلت کے منکر ہے. احادیث کے مختلف مراتب اور درجات ہیں. بعض محدثین، اور وہ بھی محدثین کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اور محدثین کا جو کلام ہے وہ صحیح حدیث کے بارے میں، اگرچہ یہ بعض کا ہے، اور بعضوں نے جو ہے وہ حسن اور بلکہ صحیح درجے کی بھی احادیث جناب امیر معاویہ کے حوالے سے نہیں ہے. بلکہ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ انہ فقیہ، جناب امیر معاویہ جو ہے فقیہ ہیں. اور وہ جو غلام تھا اس نے جب آپ کے بتایا کہ جناب وہ وطر اس انداز میں ادا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، وہ تو فقیہ ہیں. اور اپنی کتابوں کی ہم کیا بات کریں، ہم آپ کی آنٹی کتاب دکھاتے ہیں جس میں جناب امیر معاویہ کی فضیلت کو مولا علی بیان کر رہے ہیں. اب مولا علی تو آپ کے امام معصوم ہوئے نا جی، اور ہم تو ان کو صحابی رسول مانتے ہیں، خلیفہ چہاروں مانتے ہیں. تو اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی بات جو ہے وہ اگر آپ کو اس میں آپ اصرار کریں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہیں، تو میرا خیال ہے مولا علی پاک کی بات سے تو ساری طبیعت کی صفائی ہو جائے گی نا، کہ ہم جو آپ کو وضاحت دے رہے ہیں وہی درست ہے. تو آئیے مولا علی پاک کیا فرماتے ہیں وہ ذرا سنیے. اور اگر مولا علی پاک کے فرمان سے بھی آپ کا سینہ ٹھنڈا نہ ہو تو جہنم کی آگ آپ کے سینے کو ضرور ٹھنڈا کر دے گی انشاءاللہ. کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، پہچانا؟ یہی پوچھ رہے تھے نا مجھ سے کتاب کا. نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 58 صفحہ نمبر 448، مطبوع بیروت. مولا علی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَالظَّاهِرُ عَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ. فرمایا کہ ہمارا اور ان کا خدا یعنی جناب امیر معاویہ اور ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، دعوت اسلام ایک ہے. جیسے وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ویسے ہی ہم بھی. ہم خدا پر ایمان لانے، اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں ان پر کسی فضیلت کے خواہاں نہیں، نہ وہ ہم پر فضل اور زیادتی کے طلبدار ہیں. ہماری حالتیں بالکل یکساں ہیں، مگر ابتدا یہ ہوئی کہ خون عثمان میں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ ہم اس سے بری ہیں.
مولا علی تو فرماتے ہیں کہ ایمان لانے میں، اب مولا علی تو جناب امیر معاویہ اور ان کے لشکروں کے ایمان کی گواہیاں دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان کا اور ہمارا خدا ایک ہے، ہم ایمان لانے میں ایک دوسرے سے زیادہ نہیں ہیں، ہاں درجات کا ضرور فرق ہے۔ جو مولا علی پاک کا مقام و مرتبہ ہے جناب امیر معاویہ کا ہرگز نہیں ہے۔ مولا علی پاک کا مقام و مرتبہ جمیع صحابہ میں چوتھے نمبر پہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن نفس ایمان کے اندر تو باہر سب برابر ہیں۔ کیا ہو کہ ایمان تجزی قبول نہیں کرتا۔ خیر یہ آنٹی آپ کی مشکل باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، مولا علی پاک کا فرمان سمجھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے میں، رسول پاک کی تصدیق کرنے میں، نہ ہم ان پر کوئی فضیلت کے مطالبہ رکھتے ہیں اور نہ وہ ہم سے افضل ہے اس معاملے میں، اور ہمارا اور ان کا خدا ایک ہے، دعوت ایک ہے۔ تو جب مولا علی ان کے ایمان بھی مان رہے ہیں، پھر اختلاف کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ اختلاف جناب امیر معاویہ کا کوئی بادشاہت یا کوئی ہم سے اقتدار لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قتل عثمان میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قتل عثمان کا جو معاملہ ہے اس کو بعد میں دیکھا جائے، پہلے خلافت کو مضبوط کیا جائے۔ جناب امیر معاویہ چاہتے تھے کہ نہیں، پہلے اس کو دیکھا جائے، کیونکہ وہی لشکری جو مولا علی پاک کے لشکر میں گھس آئے تھے، وہی بابی جنہوں نے جناب عثمان پاک کو شہید کیا تھا، وہ مولا علی پاک کے لشکر میں تھے، اور مولا علی پاک چاہتے تھے کہ اگر ہم ان کے خلاف ہو جائیں گے تو ہماری بنیاد کمزور ہو جائے گی، اور اس معاملے میں مولا علی پاک کا اجتہاد زیادہ درست تھا، اور جناب امیر معاویہ کی یہ خطا اجتہادی ہے جس پر ایک اجر ملتا ہے۔ اسی لیے ہم ان تمام عظیم ہستیوں کے بارے میں کوئی میل نہیں رکھتے اور سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین اہل سنت کا موقف، جس کے ساتھ رافضیوں کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کس لحاظ سے فضیلت بیان کرتے پھر اور آپ کس لحاظ سے اس بندے کا دفاع کر رہے ہیں؟ اسی لحاظ سے کہ مولا علی پاک نے فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں جناب امیر معاویہ کے لیے ہیں، بخاری شریف میں ہے اور بہت ساری کتب احادیث میں ہیں۔ اسی بنا پر تو لیکن اگر آپ کو ہماری کتابیں پسند آئے تو مولا علی کا فرمان اپنی کتاب کا تو پسند آیا ہوگا کہ نہیں؟ نہ پسند آیا ہو تو بھی بتا دیجیے گا۔ اب آ جائیں گے آخری فیصلہ کروا لیتے ہیں حضرت عمر سے، کیونکہ ان کے قریب بڑے معتبر ہے نا حضرت عمر۔ چلیے حضرت عمر سے، کیونکہ کسی کی نہ مانے حضرت عمر کی تو مانیں گے آپ۔ کتاب ہے جی ازالۃ الخفا الخلافۃ الخلفاء، جلد نمبر اس کی 4 ہے، مطبوعہ کراچی، پیج نمبر ہے 146۔ حضرت عمر کا یہاں پہ فرمان لکھتے ہیں، عمر نے جب شام میں داخل ہوئے اور معاویہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ عرب کا کسرا ہے۔ کسرا مطلب کافر بادشاہ سے تشبیہ دی۔ لعنت اللہ علی شرکم، بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، یہ جو تم نے اپنے منہ میں یہ جو گڈر کا گولا رکھا ہے یہ تو تمہارا اپنا ذاتی ہے، اس عبارت میں کہاں لکھا ہے؟ اور کسرا نہیں ہوتا، ایک تو جو ہے نا وہ تمہاری نہ اردو ٹھیک ہے نہ تمہارے عربی ٹھیک ہے، اور کسرا ہوتا ہے۔ تو کسرا جو تھا وہ تو ایک ٹائٹل تھا کہ یہ یعنی کہ جیسے بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے کہ یعنی کہ جناب امیر معاویہ کی شان و شوکت اور ان کی جو عظمت اور ہیبت ہے وہ ایک بادشاہ کی طرح ہے، اور آگے اسی کے نیچے اسی لکھا ہوا ہے کہ جناب عمر جب شام میں داخل ہوئے اور معاویہ کو دیکھا تو کہا یہ عرب کا کسرا ہے، اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شاندار جلوس کے ساتھ آ کر ملے تھے۔ تو جب معاویہ ان سے قریب ہوئے تو فرمایا کہ تم بڑے شاندار جلوس کو ساتھ رکھتے ہو؟ تو معاویہ نے کہا کہ ہاں اے امیر المؤمنین، وہ سلطنت کی شان و شوکت کا آگے پھر اظہار کرتے فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بات پسند کرتے ہیں کہ سلطنت کی شوکت کا اس طرح اظہار کیا جائے جس سے ہم دشمنوں کو مرعوب رکھ سکیں۔ یہ اسی طریقے سے مضمون چلتا ہے، اور آگے جناب معاویہ فرما رہے ہیں کہ تو مجھے حکم دیجیے اے امیر المومنین۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں نہ میں حکم دوں گا اور نہ میں منع کروں گا۔ پھر حضرت عمر بن العاص نے کہا اے امیر المومنین، یہ جوان کس خوبی سے بچ نکلا اس اعتراض سے جس میں آپ نے اس کو زیر کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اسی حسن سلیقہ اور برمحل جواب دینے کی وجہ سے ہم نے اس کو جس ذمہ داری کا مکلف بنانا تھا بنا دیا۔ تو جناب عمر فاروق معاذ اللہ کسی کافر سے ملنے جا رہے تھے، اور انہوں نے جو جناب عمر فاروق نے گورنر بنایا تھا جناب امیر معاویہ کو معاذ اللہ وہ کفر کی وجہ سے بنایا تھا، اور مولا علی پاک جن کے ایمان کی گواہیاں دے رہے ہیں وہ کافر ہوگا۔ لعنت اللہ علی شرکم۔ کٹو بیگم تمہیں چاہیے کہ تم فوری طور پر جو ہے نا وہ میں کچھ نہیں کرتا، بس وہ تم سمجھ گئی ہوگی، واقعہ بہرحال نیگیٹو معنی نہیں لینا۔ اور میں یہ پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ مجھے، اگر مولا علی پاک کو یہ کہا جائے کہ وہ شیر ہے اسد اللہ الغالب، اور اس سے پھر کوئی خارجی کل کو تمہارے اوپر یہ اعتراض کرے کہ شیر تو درندے کو کہتے ہیں، شیر تو جانور کو کہتے ہیں، تو معاذ اللہ پھر وہ یہی الفاظ مولا علی پاک کی طرف نسبت کرے تو پھر اس وقت تم کیا کہو گی؟ استغفر اللہ، ہے نا؟ ہاں، تو یہاں پر بھی استغفر اللہ نہیں تو استغفر اللہ تو صحیح طریقے سے پڑھ دینا تھا کہ یہاں پر جس طرح شیر کہہ کر مولا علی کو اگلی باتیں کرنا یہ ایک جہالت اور بدبختی کی بات ہے، تو اسی طرح جناب عمر فاروق اگر کس طرح بادشاہ سے تشبیہ دے رہے ہیں تو مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کے دے رہے ہیں
نہ کہ یہ کہ معاذ اللہ وہ ان کو کسرا بنا رہے ہیں، نہ کہ ان کو کافر بنا رہے ہیں۔ یہ تمہارے حوالے کا نظام کہ حوالے کی ایک لائن لگا دی، اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں، اور جناب وہ اس کے بعد والی چند لائنوں سے اسی بات کی طبیعت صاف ہو جانی تھی وہ ہم لگا دیتے ہیں، اور تاکہ پتہ چل جائے، اور آگے منہ میں جو ہے وہ زبان اپنی ڈالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جناب بغلیں بجانا شروع کر دی، حوالے دے دیے، ان کو تو چاہیے کہ مجھے شاباش دیں۔ بالکل آپ کو شاباش دینی چاہیے، لیکن 21 چھتروں کی سلامی کے ساتھ آپ کو شاباش دینی چاہیے کہ آپ جیسی کوڑ کرلی جو رافضیوں نے پیدا کی ہے اس کو جو ہے وہ 21 توپوں کی یعنی مطلب 21 چھتروں کی سلامی ہی دی جا سکتی ہے۔ جاتے جاتے مومنین یہ بڈھے انکل جی کے لیے ایک تحفہ آخری، کیونکہ انہوں نے شیعوں کو بار بار اس ویڈیو میں رافضی کہا ہے بڑے شد و مد سے، ابھی پتہ چل جاتا ہے رافضی کون ہے۔ کتاب کا نام ہے جی تحفہ اثنا عشریہ، جو لکھنے والے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، پیج نمبر 11 ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے جب شیعت کی ابتدا کا پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا وَهُمُّ الشِّيَعَةُ الْأُولَى وَمُخْلِصُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، سب سے پہلے جو شیعہ تھے وہ صحابہ اور تابعین میں سے تھے۔ لو جی لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بلوگڑی نے صرف لعنتیں اکٹھی کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنوائی ہے۔ جو حوالہ دے رہی ناظرین اسی کے نیچے لائن لکھی ہوئی ہے کہ ملقب اہل سنت والجماعت، یعنی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے جو پہلی جماعت تھی اس کا لقب اہل سنت والجماعت تھا۔ یعنی یہاں لفظ شیعہ جو ہے جماعت اور گروہ کے معنی میں یوز ہو رہا ہے لغتاً، اور اس کو بلونگڑی صاحبہ نے جو ہے اس کو لے لیا اصطلاحاً، یعنی ہم رافضیوں کو جو شیعہ کہتے ہیں وہ ان کی اصطلاح میں ہے کہ جس طرح ہماری اصطلاح اہل سنت و جماعت ہے اور ان کی اصطلاح میں یہ شیعہ رافضی کہلاتے ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، یہ سارے اصطلاحی معنی میں الفاظ ہیں، لغوی معنی میں نہیں ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ لغوی اعتبار سے لے رہے ہیں کہ پہلی جماعت، پہلا گروہ جو مخلصین کا تھا، جو محبین کا تھا، وہ کون تھا؟ وہ دین اسلام کا، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا تھا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، تابعین کا ہو گیا، اور اسی لیے آپ نے ساتھ لکھ دیا کہ ملقب اہل سنت و جماعت، یعنی اہل سنت و جماعت سے جو ملقب ہے۔ تو آپ مجھے رافضی شیعہ بتائیں کہ کیا یہ اہل سنت و جماعت سے ملقب ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر یہ کس طرح کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بھی شیعہ تھے، یعنی وہ تمہارے جیسے تھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ذاتی کوڑ کے لیے تشتیرن جپے۔ آنٹی یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کو لغتاً کہا گیا ہے، اور خود انہوں نے اہل سنت و جماعت مجھے بتائیں ورنہ کیوں لکھا ہے؟ اور یہ پھر آپ ہماری کتاب ہے اور اس کی جو ہے وہ تشریح آپ فرما رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی شیعہ تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت بھی آگے پڑھ رہی ہیں۔ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ قرآن کا پارہ نمبر 23 ہے، سورہ الصافات ہے، آیت نمبر ہے 83، اِنَّ مِن شِیعَتِنَا ابراہیم، نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی شیعہ ہے۔ چلو مجھے لگتا ہے آنٹی آپ کی بیک پہ نا کوئی ذاکر بیٹھا ہے جو آپ کو نا سٹیمولیٹ کرتا جا رہا ہے جو آپ کو ٹکنے نہیں دے رہا۔ اب بیک کا مطلب غلط نہ لے لینا، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، تو آپ بھی پوزیٹیو سوچیے گا۔ اتنا بڑا دجل و فریب، آیت پڑھ کے سکرین شاٹ لگا کے دیکھ کے بھی ترجمہ تم غلط کر رہی ہو کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی شیعہ ہے، معاذ اللہ۔ یہ کس آیت کا ترجمہ کیا ہے جی؟ آیت کا تو ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے، اور تم ترجمہ کر رہی ہو کہ نوح کے شیعوں سے ابراہیم بھی شیعہ ہے، یہ ابراہیم بھی شیعہ ہے، یہ بھی شیعہ کس کا مطلب ہے؟ وَإِنَّ بے من شِیعَتِهِ، یہ ہی ضمیر جو پیچھے جناب نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، جن کا پیچھے ذکر چل رہا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام اور شیعہ بمانے گروہ، جماعت، یعنی کہ ابراہیم جناب نوح کے گروہ سے ہیں، اور تم نے ترجمہ کر دیا کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی شیعہ ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر یہی دجل و فریب سکرین شاٹ دکھا کے تمہارا ویڈیو بنا کے یہ حال ہے تو تم لوگ اکیلے میں لوگوں کو گمراہ کس انداز میں کرتے ہوگے؟ تو اگر آپ کو یہاں سے بھی تسلی نہ ہو تو پھر آپ کے تابوت میں آنٹی آخری کی ٹھوک کے نا، تو ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 159، اور اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ خود شیعہ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے شیعوں سے اے نبی آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور جن سے اللہ کے نبی کا تعلق نہ ہو ان سے جناب ابراہیم کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟
जिनसे जनाब नबी पाक का ताल्लुक ना हो उससे मौला अली, अबू बकर और उमर का ताल्लुक कैसे हो सकता है, उनसे अहले बैत का ताल्लुक कैसे हो सकता है। तो अब कायम रहना आंटी अपने तर्जमे पे। शिया का मतलब आप लोग है ना, ये भी शिया है, वकानु शिया। और अगर आपने अब जरा उठक बैठक करके ये कहा ना कि नहीं 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 नहीं, इससे मुराद तो गुरूह और जमात है, तो फिर आंटी अपने जो आपने वो थूका था ना, वो आपने चाटना भी है और अपने मुंह पे मलना भी है कि वही जो सारे इल्जाम आपने अहले सुन्नत पे लगाए थे ना, ये किताब दिखा दिखा के देखें जी वो भी शिया हैं, तो फिर वो सारे आपने लानते अपने गले में जो है आपने डाल लेनी है, क्योंकि फिर वहां पे भी आपको यही तर्जुमा करना चाहिए था। और अगर वहां आप कहते कि नहीं जहां शिया हम ही हैं, तो फिर माशाअल्लाह इस आयत का भी तवीज जरा गले में लटका लें और दुनिया को बताएं कि जनाब हम शिया हैं और अल्लाह ने हुजूर को फरमाया था जो है आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस आयत का तवीज बना के गले में या तो लटका लेंगी या फिर अपना थूका हुआ चाट लेंगी। दोनों सूरतों में बहरहाल आंटी तकलीफ आपको होनी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।